أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاہے کوئی سیاستدان ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، کوئی جرنیل ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، کوئی بالکل بے اختیار ہے، صرف اپنی زندگی کے اختیارات کا مالک ہے، اس کے لیے بھی رہنمائیاں موجود ہیں۔ ہم نے اپنی تنہائیاں کیسے گزارنی ہے، ان کو پاک کیسے رکھنا ہے، خلوت کیسے ہوگی، جلوت کیسے ہوگی، خاندان کو کیسے چلانا ہے، اپنی زندگی کو کیسے رکھنا ہے، اپنے محلے میں کیسے رہنا ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر سربراہ مملکت ہے تو اس نے دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مکمل رہنمائیاں دستیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی تھے، اس لیے اگر کوئی پورے کے پورے عالم کا بھی بادشاہ بن جائے اس کے لیے بھی رہنمائی ملے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین غصے کی حالت میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، کوئی آپ پہ غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، بظاہر وہ غالب آ بھی گیا ہے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ رہنمائی موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا آدمی جو مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، ظاہری طور پر بہت زیادہ مظلوم ہے، کوئی اس کی حمایت چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا، ایسی حالت اگر کسی کی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ملتی ہے۔ ایسی کیفیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دو چار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے میں ہے تو مدینے سے دور کے حالات سے آپ غافل ہو جائیں، ایسا نہیں۔ آپ علیہ السلام حالت جنگ میں ہیں، جنگی مشن پہ جا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے غافل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین جنگ کے وقت بھی اپنے گھر والوں سے غافل نہیں ہوتے، حالانکہ عین جنگ کے عالم میں کس کو فکر رہتی ہے کہ وہ گھر والوں کی فکر کرتا پھرے، اس وقت اس کے سامنے تو جنگ کے حالات، جنگ کا نقشہ، دشمن کی فوج، دشمن کی طاقت، دشمن کی طاقت کا اندازہ، یہ سارے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، سیرت کے گوشے کھنگالے جائیں، جو بدقسمتی سے ہم نہیں کرتے بھی ہیں تو اس میں سے اپنے مطلب کے واقعات ڈھونڈتے ہیں، صرف واقعات کے لیے پڑھتے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے کم ہوتا ہے۔ ہمارا مطالعہ سیرت سے سبق حاصل کرنے کے لیے کم ہے۔ ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کے کئی اسباب ہیں، اس کا تذکرہ پھر کسی موقع پر، اس لیے ہم بچ نہیں سکتے اپنے انفرادی طور پر اگر توبہ نہیں کرتے، اگر انفرادی طور پر توبہ نہیں کرتے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔